رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کا ثواب علیحدہ، تراویح کے ایک ایک سجدے کا ثواب علیحدہ، رمضان المبارک میں نوافل پڑھیں ثواب، فرضوں کا ثواب یہ علیحدہ، صدقہ خیرات کریں اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا ثواب علیحدہ۔ لیکن یاد رکھیے ایک عمل ایسا ہے اللہ اکبر، اگر وہ کسی آدمی کے اندر آ جائے تو کتنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہیں اور آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو ابھی جو دروازے میں آئے گا اس کو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا، انصاری صحابی کو دیکھا، وہ آ رہا ہے، داڑھی میں وضو کے پانی کے قطرات ہیں، جوتا اٹھایا ہوا ہے، اور صحابہ حیران ہو گئے کہ جس کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ دوسرا دن گزرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو دروازے سے آ رہا ہے وہ جنتی ہے، وہی صحابی ہے۔ تیسرے دن پھر آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور روزانہ ایک اللہ کے قرآن کا ختم کیا کرتے تھے۔ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں اور تمام صحابہ میں ان جیسی شاید کہ کسی نے عبادت نہ کی ہو، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اتنی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ بشارت مجھے آج تک نہیں ملی، لیکن ان کو یہ اعزاز ملا کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا جس نے جنتی کو دیکھا ہو اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ اور یہ اجر، یہ اعزاز، یہ کس نیکی پر اس کو مل رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، رات کو ان کے پاس قیام کا ارادہ کیا، کچھ دن گزارنے کا ارادہ کیا، ان سے درخواست کی، وہ راضی ہو گئے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، چادر اوپر ڈال کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں بزرگ، کیونکہ وہ عمر کے لحاظ سے وہ ان سے بڑے تھے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سو گئے اور صبح اذان کے وقت اٹھے، کوئی تہجد نہیں، کوئی رکوع نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں۔ حیران ہو گئے۔ اگلے دن پھر دیکھا، پھر بھی انہوں نے ساری رات نیند کی، کوئی ایسی عبادت سامنے نہ آئی۔ تیسری رات پھر دیکھا، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کچھ دیکھنے آیا تھا لیکن کچھ ملا نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، کیا عمل ہے تیرا؟ انہوں نے کہا یہی ہے جو کچھ تو نے دیکھا ہے، بظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مایوس ہو کر جب جانے لگے، دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ اس بزرگ نے آواز لگائی اور ان کو بلایا اور قریب کیا، اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھا، کہا یہ میرا عمل ہے کہ اس دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے۔ کسی کو دولت زیادہ مل جائے میرے اندر حسد نہیں پیدا ہوتا، کسی کو عہدہ مل جائے میرے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا، کوئی مالدار بن جائے میرے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ہر ایک کے لیے میں اپنے دل کو آئینے کی طرح بالکل صاف شفاف رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں یہی ہے وہ عمل، یہی ہے وہ عمل جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہم بھی اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کسی کا بغض نہ ہو، کسی کا کینہ نہ ہو۔ ملازم اپنے آقا کا بغض نہ رکھے، آقا اپنے ملازم کا، ماتحت کا بغض نہ رکھے۔ مزدور مستری آپس میں ایک دوسرے سے بعض دفعہ بغض رکھتے ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ دکاندار دوسرے دکاندار سے حسد بغض کینہ رکھتے ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ نمازی آپس میں بغض کینہ رکھتے ہیں، امام مقتدی رکھتے ہیں، چھوٹے بڑے رکھتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ رکھتے ہیں، اولاد رکھتی ہے، بھائی رکھتے ہیں، رشتہ دار رکھتے ہیں، محلے والے، گاؤں والے، جہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کینہ بغض حسد ہے، آج سے ابھی سے ہی اور عمل کیجئے اور کینہ بغض نکالیے، توبہ کیجئے، دلوں کو صاف کیجئے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔